بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 یا 12 سال تھی جب آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا پہلا سفر کیا۔ اس دوران تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جیاد کی پہاڑیوں پر اپنی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو اب تک رسول خدا کو تجارت کے لیے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پیغمبر اسلام کو تجارت کی پوری ذمہ داریاں سپرد کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عمر جب 20 سال ہوئی تو فجار نامی جنگ کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا۔ پہلی مرتبہ بدر بن معاشر غفاری نامی ایک مغرور شخص کے چیلنج پر بنی نصر کے ایک آدمی احمد بن مازن نے اس کی ٹانگ کو تلوار کے وار سے کاٹ دیا تھا اور دونوں کے قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دوسری مرتبہ بنی کنانہ قریش کے چند شرارتی نوجوانوں نے بنی عامر کی ایک عورت کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ اس عورت کی پکار پر بنی عامر کے لوگوں نے جمع ہو کر بنی کنانہ کے ساتھ جنگ کی۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے کئی آدمی مارے گئے۔ تیسری مرتبہ بنی جشم بن عامر کے ایک شخص کا بنی کنانہ کے ایک آدمی سے قرض کے لین دین پر جھگڑا ہوا اور یہ تنازع رفتہ رفتہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ و جدل میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر سبھی کا اتفاق ہے کہ جنگ فجار کے ان مرحلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، اور جنگ فجار کا چوتھا مرحلہ اس طرح شروع ہوا کہ تجارت پیشہ قریش کے لیے حجاج و زائرین کی آمد ایک منافع بخش ذریعہ آمدن تھی، اس لیے انہوں نے مختلف مقامات پر تجارتی میلوں کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میلوں میں جو لوگ سامان تجارت لاتے ان سے عشر یعنی 10واں حصہ بطور محصول درآمد وصول کیا جاتا تھا۔ ان تجارتی میلوں کے فروغ کے لیے انہوں نے حرام مہینوں کا نظام رائج کر رکھا تھا، یعنی ان مہینوں میں راہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، انتقام جوئی اور قتل و غارت گری وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ وہ مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج تھے۔ ان میں سے کسی بھی مہینے کی حرمت شکنی ہو جاتی تو اسے فجار یعنی ناجائز فعل سمجھا جاتا تھا۔ یہ جنگ بھی کیونکہ انہی حرام مہینوں میں لڑی گئی، اسی لیے اسے فجار کہا جاتا ہے۔ 37 قبل ہجرت اور 586 عیسوی کا زمانہ تھا۔ فجار کی لڑائی میں ایک طرف قبیلہ قریش اور بنی کنانہ تھے اور دوسری طرف بنو قیس اعلان اور بنو حوازن تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر عکاظ نام کا ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور سارے عرب کے قبیلے اپنی ساری دشمنی اور سارے اختلافات بلا کے یہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ عکاظ کا میلہ جس مہینے میں لگایا جاتا تھا وہ مہینہ عرب کے نزدیک قابل احترام تھا۔ اس میں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرتا تھا۔ دو ہی چیزیں قابل احترام تھیں، ایک حرم کی سرزمین جس کا عرب احترام کرتے تھے، وہاں کوئی چلا گیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ایک یہ مہینہ کہ جس کا احترام کیا جاتا تھا، جسے قرآن نے بھی شہر حرام کہا ہے۔ بہرحال عکاظ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے اختلافات بلا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہر قسم کی عیاشیاں بھی ہوتی تھیں، شرابیں بھی پی جاتی تھیں، جوئے بھی کھیلے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ بہت سے سنجیدہ لوگ بھی جمع ہو کے اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ عکاظ کے میلے میں عرب کے ایک قبیلے کنانہ کا سردار نعمان آیا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عروہ۔ نعمان نے اپنے غلام عروہ سے کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں جن کو میں میلے میں لے کے آیا ہوں، ان کو لے جاؤ، پانی پلاؤ اور کھیتوں میں چراؤ۔ چنانچہ عروہ اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے نکل گیا۔ قبیلہ بنو قیس کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ عروہ اکیلا جانوروں کو چرا رہا ہے تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب اس کے مالک نعمان کو ملی تو وہ قاتل کے قبیلے کے پاس گیا اور کہا کہ تم نے میرے آدمی کو مارا ہے، اب یا تو تم قاتل کو میرے حوالے کرو یا اس کا خون بہا دے دو۔ اس قبیلے والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، ہم قاتل تمہیں دیں گے نہ خون بہا دیں گے۔ نعمان اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ میرا ملازم ہے، میرا کام کرتے ہوئے مارا گیا ہے، یہ میری توہین ہے، یہ مجھ پر حملہ کیا گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے
تو اس نے اپنے قبیلے کو جمع کر کے ساری کیفیت سنائی۔ بنو کنانہ کا قبیلہ جمع ہو گیا کہ واقعاً تم حق پر ہو، تم پر ظلم ہوا ہے، اور ادھر قاتل کا قبیلہ بھی جمع ہو گیا کہ ہمارے آدمی کے خلاف تم نے کیوں بات کہی، اور اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ دونوں قبیلے میدان میں آ گئے اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ قریش کو یہ اطلاع ملی، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم جس کی قیادت اس وقت حضرت ابو طالب کر رہے تھے۔ اب بظاہر بنی ہاشم کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بنو ہاشم نے دیکھا کہ یہ نعمان کا قبیلہ حق پر ہے کہ ہمارے آدمی کے قاتل کو واپس کرو یا اس کا خون بہا دو، لیکن جو سامنے والا قبیلہ ہے وہ اتنا ضدی ہے کہ نہ قاتل کو دے رہا ہے نہ اس کا خون بہا دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ احترام والے مہینے میں جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ بنو ہاشم نے آپس میں کہا کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارا اس میں براہ راست کوئی دخل نہیں ہے، مگر ہم نعمان کے قبیلے کی مدد کریں گے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جس وقت جنگ فجار کا چوتھا مرحلہ چل رہا تھا، اس وقت پیغمبر اسلام بھی مکے میں تھے، اور خاندان بنو ہاشم چونکہ اس جنگ میں مظلوم قبیلے کا ساتھ دے رہا تھا تو اللہ کے رسول بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، مگر خود پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ میں نے کسی پہ تلوار نہیں چلائی، میں نے کسی پہ نیزہ نہیں اٹھایا، میں نے کسی پہ تیر نہیں برسائے، میرا کام صرف یہ تھا کہ جو میرے چچا میدان میں کھڑے ہیں ان کے اوپر جو تیر آ رہے ہیں میں ان تیروں کو روکتا تھا اور ان کو اٹھا کے اپنے چچا کے سپرد کیا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت 20 سال تھی، جوانی کا آغاز ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ معاملات کو سلجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس پر ظلم ہو جائے وہ بھی قانون ہاتھ میں لے کے میدان میں نکل آئے۔ تو پیغمبر اسلام مظلوم کی مدد کے لیے جا تو رہے ہیں، مگر اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ جس کے اندر معلوم نہیں کون بے گناہ مارا جائے۔ سامنے والے میں سب تو ظالم نہیں ہیں، پتہ نہیں کون بے قصور مارا جائے، فقط اپنے خاندان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تاریخ رسالت میں اسلام سے پہلے یہ پہلا اور آخری موقع نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام میدان جنگ میں نکلے، اور اگرچہ جنگ نہیں کی مگر میدان میں کھڑے رہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی عربوں کی جنگیں ہوئیں پیغمبر اسلام نے اس میں جانا بھی پسند نہیں کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ آخر جب یہ جنگ چوتھی مرتبہ چل رہی تھی، پیغمبر اسلام نے اپنے چچاؤں کو مشورہ دیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کے جو سب سے بڑے چچا تھے، جو خاندان کے سردار تو نہیں تھے لیکن عمر میں سب سے بڑے تھے، جن کا نام جناب زبیر تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، معاملہ بات چیت سے طے ہونا چاہیے، میدان میں نکلنے سے نہیں۔ پیغمبر اسلام کے مشورے سے ان کے چچا زبیر سامنے والے قبیلے کے پاس گئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک مصالحت کروا دی، اور یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ یہ جنگ ختم ہوئی اور چند ہی دنوں کے بعد مکے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے ایک قبیلے زبید کا ایک تاجر اپنا سامان لے کر بیچنے کے لیے مکہ میں آیا اور تجارت کرنے لگا۔ مکے کا ایک سردار جس کا نام آس تھا، اس نے بھی اس سے کچھ سامان لیا، مگر سامان لینے کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ مکہ کا ایک سردار ہے اور وہ بیچارہ ایک اجنبی تاجر جو باہر سے آیا ہے، یہاں پر اسے کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ وہ حرم کے آس پاس کے بڑے بڑے قبیلے بنی عبدالدار، بنی مخزوم، بنی جمع، بنی سہم اور بنی عدی بن کعب وغیرہ کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا کہ میری مدد کرو، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرنے کو تیار ہوتا کہ ہم اپنے مکے والے بھائی کو چھوڑ کر یمن سے آنے والے اجنبی کی مدد کیسے کریں۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف کم از کم جا کر اس سے بات کرنے کو تیار ہو، یعنی کوئی اس معاملے میں بڑھنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو حرم کے بالکل سامنے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے کوہ ابو قبیس۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی ایسا اعلان کرنا چاہے جو سارے مکے کو سنانا چاہتا ہو تو اس وقت چونکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن یا اخبارات تو تھے نہیں کہ جس کے ذریعے پیغام آگے پہنچایا جا سکتا ہو، اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا تھا، تو لوگ دوڑ کر آ جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔
حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ جب رسول خدا نے اعلان رسالت کیا تو اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو بلایا تھا۔ بہرحال اس یمنی تاجر نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا، مکے والو میری مدد کے لیے آؤ۔ جس وقت اس نے پکارا تو لوگ دوڑ کے آئے، مگر وہ سارے آدمی کے جن کے پاس یہ پہلے جا چکا تھا وہ اس کی شکل دیکھ کے واپس چلے گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس نے کیوں پکارا ہے۔ خاندان بنو ہاشم کے مکانات حرم سے دور تھے، اس لیے تاجر اب تک اس خاندان کے پاس نہیں گیا تھا۔ نیا آدمی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے خاندانوں میں کون سا خاندان ہے۔ خاندان بنی ہاشم کے لوگ قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، تم نے کیوں پکارا؟ وہ بآواز بلند کہتا ہے کہ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا، تاجر بن کے آیا، دیانتداری سے تجارت کر رہا ہوں اور میرا مال رکھ لیا گیا لیکن مجھے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے چچا جناب زبیر نے جب یہ سنا تو اسے کہا کہ ہمارے درمیان آؤ اور ساری بات بتاؤ، اگر تم حق پر ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے آ کے بات کی اور ثبوت دیے۔ جناب زبیر جو مکے کے انتہائی بزرگ افراد میں سے ایک ہیں، چنانچہ مکے والے احترام کرتے ہیں۔ 3-4 ساتھیوں کو لیا، آس کے پاس گئے اور زبردستی کر کے اس سے اس تاجر کا حق دلوایا، اور یہ تاجر دعائیں دیتا ہوا یمن چلا گیا۔ مگر جناب زبیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ مکہ جیسا شہر کہ بت پرست بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کا مرکز ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ بیچارے مظلوم کو پہاڑوں پہ آ کے چیخنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اس میں تو اتنی ہمت تھی، بہت سے لوگ چپ چاپ ظلم برداشت کر کے چلے جاتے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنا شرم کا مقام ہے، ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ آؤ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ آپس میں بات ہوئی۔ حرم کے نزدیک عبداللہ بن جدعان تیمی کا گھر تھا۔ وہ بھی زمانہ جاہلیت میں دیندار تھے، یعنی خدا اور رسول کو تو نہیں مانتے تھے کیونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن ان میں کچھ اخلاقی خوبیاں تھیں۔ انہوں نے اپنا مکان پیش کیا۔ ان کے گھر میں ایک مجلس ہوئی جس میں شریک بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ زہرہ اور تیم کے افراد نے آب زمزم میں ہاتھ ڈال کر ایک معاہدہ کیا جس کا نام تاریخ اسلام میں ہے حلف الفضول۔ انہوں نے ایک حلف اٹھایا کہ ہم سب آپس میں مل کے ایک انجمن بناتے ہیں۔ اس انجمن کا کام یہ ہوگا کہ ہم ہر ظالم سے مظلوم کا حق لے کے مظلوم تک پہنچائیں گے۔ یہ آپس میں طے کیا، قسم کھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مکہ کی پہلی انجمن یا پہلی تنظیم کے جس نے کام شروع کیا وجود میں آئی۔ پیغمبر اسلام عمر کے لحاظ سے بزرگوں میں شامل نہیں تھے اور اعلان رسالت بھی ابھی نہیں کیا تھا، اس لیے خاندان بنی ہاشم سے ایک عام آدمی کی طرح آئے، اس معاہدے میں شریک ہوئے اور آپ نے بھی عہد کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول کیوں پڑا، اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ان میں کئی آدمی ایسے تھے جن کا نام فضل تھا۔ فضل عربی میں ایک عام نام ہے، کئی فضل جمع ہو گئے اور فضل کی جمع فضول ہے، اس لیے اس کا نام فضول پڑ گیا۔ ذہن میں رہے کہ یہ اردو والا فضول نہیں ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بیکار، یہ فضل کی جمع ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاہدے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے، مگر ایسا ہی ایک معاہدہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فوراً بعد مکہ کی سرزمین پر ہوا تھا۔ اس میں فضل نام کے آدمی زیادہ تھے تو لوگ اس کو فضول کہتے تھے۔ اس کو بھی یہی کہا جانے لگا تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ عربی میں فضول حق کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ معاہدہ اس بات پر تھا کہ ہمیں مظلوم کا حق ظالم سے چھیننا ہے، اس لیے اس کا نام ہو گیا حلف الفضول۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے 20 سال کی عمر میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ ایک تو یمن کے تاجر کے واقعے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو فجار کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد خاندان بنو ہاشم نے یہ بات سوچی کہ کب تک اس طرح جنگیں ہوتی رہیں گی۔ اگر ایسا نظام نہ بنایا جائے کہ مظلوم کو حق ملے تو یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم ایک ایسا نظام بناتے ہیں۔
پیغمبر اسلام کو اس انجمن میں شریک ہونے کے بعد یہ انجمن اتنی پسند تھی کہ ساری زندگی اعلان رسالت کے بعد بھی، مدینے پہنچنے کے بعد بھی یہ اعلان کرتے رہے کہ خدا کی قسم اگر آج کہیں بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ دوبارہ ہوتا ہے تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں، اس میں شریک ہونے کو تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ایک اور مرتبہ اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کوئی 100 سرخ اونٹ بھی لا کر دے دے کہ تم اس انجمن میں شریک نہ ہونا، تو خدا کی قسم میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ سرخ اونٹ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ قیمتی چیز، کیونکہ سرخ اونٹ ایک بہت قیمتی اونٹ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے کوئی قارون کا خزانہ بھی لا کر دے دے تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پیغمبر اسلام اس بات پر اتنا زور اس لیے دے رہے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ خاموش کھڑا رہے تو یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس انجمن کی تشکیل میں حصہ لیا اور یہ عہد کیا کہ جب بھی کسی پہ ظلم ہوگا ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس نسل سے ہے، کیا زبان بولتا ہے، کون سے علاقے میں رہتا ہے، جس پر بھی ظلم ہوگا اس کا ہم ساتھ دیں گے، ظالم کے خلاف ہوں گے اور ظالم سے حق لے کر مظلوم تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس انجمن کے بننے کے بعد پیغمبر اسلام تجارت کے سفر پر بھی جا رہے ہیں اور جہاں جہاں کوئی معاملہ آتا ہے آگے جا کے مصالحت کراتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب پیغمبر اسلام کے کردار کی اس بلندی کو دیکھنے کے بعد عرب کا پورا معاشرہ پیغمبر اسلام کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا واقعہ پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔